السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ تہجد کا دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا، اور اگر ایسا ہو بھی جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے، اور وہ منظر تمہارے لیے معجزے سے کم نہیں۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ کوئی تہجد پڑھتا ہے تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت مانگی ہو۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قادر ہوں، قدرت رکھنے والا ہوں۔ قبولیت اور معجزے کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ آپ کے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے اور نہ ہی آپ کی زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو، جتنا مشکل وقت ہے، جتنا پوشیدہ حالات ہیں اور کتنی ہی پریشانی پیش آئیں، سب کچھ وقتی ہے۔ مشکل وقت ایک ہماری زندگی کا فیض ہوتا ہے، وہ پوری زندگی تو نہیں ہوتا نا۔ ہم اس ایک چیز کی وجہ سے اب جینا تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ انسان واقعی میں بہت عجیب ہے۔ ہمیں اللہ پاک کی مصلحت کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہمیں ایک ہی پوائنٹ کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر روتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ دیا بھی ہے، مگر پھر بھی اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اور اب بہت جلد وہ تم سے راضی ہو کر کن بھی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے بہترین وقت پر آپ کی جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے نا، وہ بہترین وقت پر
تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے نا، پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر ایک آنسو اللہ تعالیٰ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ جب رات کی آخری پہر اللہ تعالیٰ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے۔ اس لیے جب بھی رات کی آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے، اور جب وہ معجزہ رہنما ہوگا تو تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں، اور دعا کا خیال تب تک نہیں آتا جب تک وہ چیز نصیب کا حصہ نہیں بن جاتی۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور آہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تم رو رہے ہو اور وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں وہی ملے گا جو تم نے دعاؤں میں مانگ رکھا ہے۔ تمہارا کام دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں نیو ویڈیو میں۔